پروگرام دی لندن آئی اور میں ہوں شیراز خان. ویلکم ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ عمران خان کی رہائی میں رکاوٹیں کیا کسی ڈیل نہ ہونے کا نتیجہ ہے یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات پر قابو پا لیا ہے اور بیرونی طور پر کسی طور پر بھی عمران صاحب یا عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں حکومت پر کوئی یا اسٹیبلشمنٹ پر کوئی پریشر نہیں ہے. اسلام آباد میں ایک اوورسیز پاکستانیوں کا کنونشن منعقد ہوا ہے. اس کنونشن کے انعقاد سے کیا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی راہ ہموار ہوگی یا پھر یہ پی ٹی آئی کے بیرون ملک جو مظاہرے ہوتے ہیں, پی ٹی آئی کا جو بیرون ملک ایک زور ہے, اس کے اثر کو زائل کرنے کی ایک کوشش ہے. اس حوالے سے آج تفصیلاً بات کریں گے. میرپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ موومنٹ کے فوکل پرسن جناب لارڈ قربان حسین سے آج گفتگو کریں گے کہ انہوں نے اس جد و جہد کا آغاز کیا تھا اور فوکل پرسن منتخب ہوئے تھے یا انہیں نامزد کیا گیا تھا اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے, اور بالآخر وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میرپور میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ تعمیر ہوگا. اس حوالے سے بات کریں گے. پاکستان میں منرل کانفرنس 8 اپریل کو منعقد ہوئی اور پھر منرل کانفرنس کے منعقد ہونے سے پہلے ہی بلوچستان کی اسمبلی نے قرارداد منظور کر دی, لیکن خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے وہ قرارداد فی الحال منظور نہیں کی ہے. وہاں کی کابینہ نے سنا ہے کہ اجازت دے دی ہے, منظوری دے دی ہے اس یعنی وفاقی حکومت کے سرپرستی میں جو منرلز یا ریئر ارتھ آپ کہہ لیں منرلز ہوتے ہیں جو راک کی شکل میں ہوتے ہیں, وہ خیبر پختونخوا میں بھی پائے جاتے ہیں, بلوچستان میں بھی پائے جاتے ہیں اور گلگت بلتستان سکردو کے علاقے میں بھی پائے جاتے ہیں. تو وہ رائٹس جو ہے حکومت پاکستان وفاقی حکومت اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے یا وہ ڈیل کرنا چاہتی ہے. ظاہر انٹرنیشنل کمپنی اس میں انوالو ہوں گی, تو کیا خیبر پختونخوا کی حکومت اس پر راضی ہو جائے گی؟ اور پاکستان میں رولا پڑا ہوا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جماعتیں بھی کوشش کر رہی ہیں. امریکہ اور یورپ کے درمیان ایک جنگ ہے, چین کے درمیان ایک جنگ ہے, تجارتی جنگ ہے اور نیو ورلڈ آرڈر لکھا جا رہا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی معاشی جو پالیسیاں ہیں یا نیو ورلڈ آرڈر ہے, اس کا بلو پرنٹ نکالنے کی کوشش کریں گے. مجھے جوائن کیا ہے جناب شعیب شاہین صاحب نے, پی ٹی آئی کے لیڈنگ مرکزی رہنما ہے, سابق صدر سپریم کورٹ بار اسلام آباد کے, ہائی کورٹ بار کے, اور اسلام آباد سے انہوں نے الیکشن بھی لڑا اور 1,05,000 کے قریب ووٹیں لی, لیکن انفارچونیٹلی ان کا الیکشن اس کا رزلٹ اس طرح نہیں نکلا. جاوید راٹھور صاحب امریکہ سے, انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے شکاگو سے اور میرے پہلے بھی پروگراموں میں شرکت کرتے رہتے ہیں, انٹلیکچوئل شخصیت ہے, تجزیہ نگار ہے. لارڈ قربان حسین جو ممبر آف ہاؤس لارڈ ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے جوائن کریں گے. احسن اسلم صاحب جو یو کے پاکستان چیک ریپبلک کے بزنس فورم کے کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ بھی مجھے جوائن کریں گے, جن سے ہم اکانومی کے بارے میں اور کنونشن میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے اگر شعیب شاہین صاحب سے میں پروگرام کا آغاز کروں. شعیب شاہین صاحب, جیسا کہ میں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی میں رکاوٹیں کیا ہیں, اور یہ جو بڑا کرائسس شروع ہوا عمران خان کی اپریل 2022 میں جو حکومت تبدیل ہوئی, اس کے بعد اب تک پاکستان میں سیاسی اور معاشی حالات سیٹل نہیں ہوئے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا رکاوٹیں ہیں, کیا کسی ڈیل کا نہ ہونے کا نتیجہ ہے, کورٹ کیسز ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, نہ بیرونی طور پر نہ اندرونی طور پر؟ آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ پاکستان سموتھلی چل رہا ہے اور پاکستان کی ایڈمنسٹریشن اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے, یہ بات تو درست نہیں ہے. دباؤ اگر اخلاقی طور پر سمجھیں تو بہت بڑا دباؤ ہے, اس لیے کہ عوام کی 90% پبلک وہ اس وقت عمران خان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتی ہے اور حقیقی نمائندہ سمجھتی ہے. اور 14 سیٹیں عمران خان کی پارٹی کو, پی ٹی آئی کو ملی 8 فروری 2024 کے الیکشن میں, اور اس کے نتیجے میں جس طرح رات کی تاریکی میں شب خون مارا گیا جمہوریت پہ, اور اس کے بعد رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے تصور کو جس طرح ناپید کیا گیا,
وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ صرف ایک جو فورم ایک آزاد عدلیہ کا تھا اس کو اس جعلی حکومت کے ذریعے، جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے اس پہ شب خون مارا گیا اور عدلیہ کو قید کر لیا گیا. اگر عدلیہ آزاد ہو تو پھر تو ایک دن بھی عمران خان کو جیل میں نہیں رہنا چاہیے. یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں، 350 مقدمات بنائے گئے ہیں پچھلے 3 سال کے اندر اندر. اور جس انداز سے قانون کی پامالی وہاں سر عام ہو رہی ہے، جس طرح جمہوریت کو پاؤں تلے رون ڈالا گیا ہے، اور جس طرح پروٹیسٹرز یعنی پرامن احتجاج کرنے والے لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. یہ آپ جلیاں والا باغ کی تاریخ تو دہرا سکتے ہیں، لیکن پاکستان اور پوری دنیا میں کسی جگہ نہیں ایسا دیکھا گیا سوائے فلسطین کے جس کے اوپر اسرائیل کے ذریعے جو کچھ کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، کیونکہ یہ پچھلے رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں فار دی لاسٹ 3 ایئرز پاکستان کو 40 سے 42 بلین ڈالر کا لاس اٹھانا پڑا. آج پاکستان میں دیکھیں انویسٹمنٹ کیسے آئے گی. انویسٹمنٹ تبھی آئے گی جب آپ کے ملک میں رول آف لا ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی. پریکٹیکلی آپ کے 2 صوبوں میں تو فوجی چھاونیوں سے باہر نہیں نکل سکتے آپ کی فوج. ان حالات میں آپ کیسے اپنے ملک کو کنٹرول کر سکتے ہیں جب تک آپ اپنے انٹرنل ڈسٹربنسز کو درست نہ کریں، انٹرنل پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ختم نہ کریں. آپ سیاسی صحیح. رہنماؤں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والی عوام کو ڈیجیٹل دہشت گرد ڈکلیئر کر کے ان کے خلاف سینکڑوں مقدمات درج کر کے قانون کی پامالی کر کے اور انصاف کے نظام کو کیپچر کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قابو پا لیا تو وہ ممکن نہیں ہے. اس وقت عوام جو صحیح. ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے ان کے خلاف، اور یہ کرپٹ سسٹم اب زیادہ دیر کے لیے متحمل نہیں ہو سکتا کہ اسی جبر کے نظام کے ساتھ اس ملک کو چلایا جائے. بہرحال انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عمران خان کی رہائی جلدی ہوگی، یا تو ان کو احساس ہوگا یا عدلیہ کے ذریعے ہی. بہرحال ہم انشاءاللہ عمران خان صاحب کو باہر نکالیں گے. 2 چیزیں. پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ رمضان کے بعد یعنی عید کے بعد ایک گرینڈ الائنس بنے گا، اس کے بعد موومنٹ چلے گی عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں. اب عمران خان کو رہا کرنے کے بجائے پی ٹی آئی کے جو ورکر انجینئر جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں یا اوورسیز کی بات کریں تو ان میں ایک فرسٹریشن، ایک غصہ پایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی آپس کی لڑائیاں زیادہ ہو گئی ہیں اور آپ لوگ کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں، تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور پھر جب ملاقاتوں کی بات کریں تو کچھ کو ان سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، کچھ رہنما ملاقات نہیں کر سکتے ہیں. تو بریک تھرو کیسے ہوگا پھر؟ کیا آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ کیا جو عدالتیں جن پر آپ کا عدم اعتماد ہے یا اسٹیبلشمنٹ بیک نہیں ہو رہی ہے، انٹرنیشنل سطح پر کوئی پریشر نہیں ہے حکومت کے اوپر؟ ہم نے دیکھا کہ مارکو روبیو نے فون کیا پاکستان میں اور پھر وہاں ان کا ایک وفد گیا ہے منرل کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے. ایک وفد پھر گیا ہے جس نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کیا، وزیر اعظم سے بھی ملاقات کیا، بڑے عہد و پیمان ہوئے. تو وہ جو موومنٹ تھی انٹرنیشنلی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے، عمران خان کی رہائی میں مدد ملے گی، وہ ٹویٹس رچرڈ گرینل کے ہوں، جو ولسن کے ہوں، وہ ساری چیزیں ختم ہو. اور یہاں بھی آپ موجود ہیں یو کے میں اپنے نجی دورے پر آئے، لیکن اس کے باوجود یہاں بھی وہ جو پریشر ہوتا تھا وہ اب نہیں ہے. تو ان اے وے کیا جا سکتا ہے اگر ڈیل بھی نہیں ہو رہی ہے، پریشر بھی آپ نہیں کریٹ کر رہے، انٹرنیشنل بھی کوئی نہیں ہے، تو کہاں سے بریک تھرو ہوگا؟ کی بات ہے آواز اس نہیں آ کے رہی. ساتھ ہمارے جی آپ کو جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی جی سر. جی دیکھیں، جہاں جی آ تک رہی. گرینڈ الائنس کی بات ہے اس کے بارے میں تو ہماری مذاکرات جاری ہیں، اور اس مہینے انشاءاللہ اپریل تک ہماری کوئی نہ کوئی اس کی پروگریس ان اینی وے وہ فائنلائز ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جہاں تک ہماری جدوجہد کا تعلق ہے، ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز اور عوام جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا ہے تو ہمارے جنید اکبر صاحب ہوں یا باقی جو لوگ ہمارے لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، تو انشاءاللہ ہماری جدوجہد ہوگی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ہمیں کبھی بھی اس بات کا نہیں وہ رہا کہ جی باہر سے ہمیں
کوئی آ کر کے عمران خان کو ریلیز کرائے گا۔ ہاں، باہر میں ایک فائدہ ہے، آپ کے ہمارے جو بھائی اوورسیز ہیں وہ اپنے ملک میں ہونے والے ظلم، تشدد، بربریت اور جبر کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور ہمارے ہم آواز بنتے ہیں، ہم ان کے بے حد مشکور ہیں۔ لیکن ہم انشاءاللہ تعالی عوام کی مدد سے اور قانون کی مدد سے اور انصاف کے نظام سے، اسی نظام سے انشاءاللہ ہمیں ریلیف ملے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے لوگوں کے آپس کے کوئی اختلافات ہیں، دیکھیں ایک اختلاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اختلاف رائے ہونا کسی اچھی کاز کے لیے کوئی وہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اب اس کو ایک بنیاد بنانا چاہتی ہے، اس ڈویژن کو ایک ریزن بنا کے ہماری یہ اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ان کے کنٹرول میں ہے ہمارا سارا میڈیا، ان کے ذریعے ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان اختلافات ہیں، تاکہ وہ بیانیے کو ڈیولپ کر کے وہ عوام اور جو اس وقت کی لیڈرشپ عمران خان کے بغیر باہر بیٹھی ہوئی ہے، ان کے درمیان مسٹرسٹ کریٹ کیا جائے تاکہ لوگ باہر نہ نکلیں۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کو اس بات کا احساس ہے اور پتہ بھی ہے، میرا خیال ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے پولیٹیکل لیڈرشپ کو، ان کے وکلاء کو، ان کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، موسٹلی لوگوں کو، اور وجہ ان کی یہی ہے کہ تاکہ ڈائریکٹ ایکسیس عمران خان صاحب کے ساتھ نہ ہوں اور آئندہ کا جو لاہ عمل ہے ان کے ساتھ وہ ڈسکس نہ ہو سکے۔ جہاں تک منرلز کے ایشو کی بات ہے، وہ کے پی کے بغیر تو یہ منرلز کا ایشو ریزالو ہی نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہم نے فیصلہ کر دیا ہے ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ہم مشاورت کریں گے اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ مشاورت کرے گی، اور اس کے بعد ہم اس کے بارے میں کوئی اپنا لائحہ عمل دیں گے۔ تو جب تک ہماری ملاقاتیں نہیں ہوتی، جب تک ہماری ان کے ساتھ مشاورت مکمل نہیں ہوتی، تو ہم نے اس کے بارے میں فردر پروسیڈ نہیں کرنا۔ ایک بات ٹھیک طے ہے ہے کہ سر، مجھے پاکستان کا مجھے مجھے let me bring احسن اسلم صاحب، چونکہ وہ پراگ سے ہیں تو مجھے ان کو ویلکم کرنے دیں۔ حسن صاحب ایک سوال ہے، آپ شاہین صاحب بھی ہماری گفتگو سن رہے ہیں، یہ اوورسیز کنونشن ہوا ہے تو یہ کیا پی ٹی آئی کے جو بیرونی دنیا میں ورکر ہیں یا اس کا جو اثر ہے یا مظاہرے ہو رہے ہیں اس کو ظاہر کرنے کی کوشش ہے آپ اس کنونشن کو، یا جینوئنلی اس سے کوئی سرمایہ کاری آئے گی اور حکومت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے کہ اوورسیز پاکستانی اب ہمارے ساتھ ہیں اور کنونشن ہوا اور بہت سارے لوگ وہاں پر گئے بھی، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں احسن بھائی؟ سب سے پہلے جو سب کو السلام علیکم، شکریہ جی شیراز بھائی آپ کا۔ سر میں پولیٹکس کے اوپر تو ایز سچ کوئی کمنٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے چیک ریپبلک میں، تو ٹھیک ہمیں تو اٹ سیلف کوئی اتنا کسی نے اپروچ بھی نہیں کیا، نہ ہمیں کسی نے دعوت دی آنے کی۔ اس کے ٹھیک علاوہ اگر دعوت آتی بھی تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی اس میں جانا نہ چاہتا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو لوگ غیر مطمئن ہیں جو جس طرح سے ایکسپرٹس کو پہلے ٹریٹ کیا گیا پاکستان میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اس وقت جو بھی کام کرنے لوگ ہیں ان کا ہمارا کام کا ٹائم ہے، یہ ہمارے ٹیکس ریٹرنز کا اور دوسرا ایشو ہے۔ تو ایک تو ہمیں کسی نے اپروچ نہیں کیا، دوسرے ہمیں کسی نے بات نہیں کی، ہم ایمبیسی سے بھی کلوزڈ ہیں، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کنونشن ہو رہا ہے آفیشلی یا نہیں، جو بھی ہوا ہے وہ ٹیلی ویژن کے تھرو ہے۔ باقی گورنمنٹ کی اپنی پرائرٹیز ہیں، وہ جن کو لے کے گئے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں انویسٹرز، ان میں سے تو یہاں سے کوئی بھی نہیں گیا، کیونکہ کوئی بھی اپنا اچھا ٹھیک ہے، کام مجھے let me bring آ گیا پوائنٹ سر۔ سیم کوشچن گوز ٹو یو جاوید راٹھور سر، جو میں نے حسن اسلم صاحب سے کیا ہے۔ جی میرے خیال میں کوئی زیادہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں نہیں تھے، بہت سارے لوکل لوگ بھی تھے، اور جو گئے بھی ہیں وہ ایک پارٹی کے ورکر تھے، ظاہر ہے نون کے ورکر تھے، اور ان کو لے جایا گیا، فیسیلیٹیٹ کیا گیا، وہاں پہ ان کے انتظامات کیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوورسیز کمیونٹی جو ہے وہ ان کو انڈورس کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کمیونٹی ان کے ساتھ ہے، تو میاں صاحب جو ہے وہ ذرا ایک امریکہ کے دورے پہ آ جائیں، انگلینڈ کے دورے پہ آ جائیں، تو ان کو پتہ لگ جائے گا، یا کسی اور ملک کے دورے پہ آ جائیں تو ان کو پتہ لگ جائے گا کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ ایسے ہی لوگوں کو ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا الیکشنز ہوئے، جیتی کوئی اور جماعت،
आगे किसी और को खड़ा कर दिया गया, तो ये पाकिस्तान को जो है बिल्कुल ऐसे एक फैनेटिक तरीके से, पैथेटिक तरीके से चला रहे हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी नीचे जा रही है, मैशियत नीचे जा रही है, मुल्क का इमेज नीचे जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ डटे हुए हैं अपनी जगह के ऊपर। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये मुल्क कैसे जो है वो आगे चलेगा अगर यही रवैये रहे और यही इनकी स्टबननेस रही, यही इग्नोरेंस रही इनकी, तो मुल्क का कुछ भी बनने वाला नहीं है। मुझे तो ये सारा ड्रामा देख के बहुत अफसोस हुआ कि इस सतह पर इतना बड़ा ड्रामा और उसमें ये सारे लोग मौजूद, और फिर आप ये देखेंगे उस में जाके अच्छा, आपकी मेरे ख्याल में जावेद भाई, हसन भाई, जी सरमायाकारी कैसे ओवरसीज से सरमायाकारी आए? जी, पहली बात जो मैं खाली इनकी बात पे एंडोर्स करना चाहता हूँ, हमारी तरफ से भी हमारी सोच ये है कि जिसने इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो अपने खर्चे पे जाता है, प्रोजेक्ट लेके जाता है, और इस तरह से कन्वेंशंस में जाके ऐलान नहीं करता कि जी हमें आपने चूंकि बुलाया है तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन हम हर वक्त पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं और कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान की जो आम आवाम है या लोग हैं, इरिस्पेक्टिव कोई भी गवर्नमेंट हो, हम उसकी मदद करते रहें। अब आपने इकोनॉमी की बात की है, तो ज़ाहिर बात है जहाँ पे एतमाद का फुकदान होता है वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट लाना आपके लिए मुश्किल होता है। और मुझसे जब भी किसी ने पूछा, मैंने यही कहा है कि पाकिस्तान एज ए डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट प्लेस फॉर अस टू सेल। हम किसी को अगर कहेंगे यार फलां जगह पे इन्वेस्ट कर लो, तो लोग शायद कंसिडर करते हैं। मेरा चूँकि कुछ अरसे से डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, MOU साइन करने के बावजूद भी वो हेजिटेंट हैं पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली अपना पैसा ले जाने पे या इन्वेस्ट करने पे। वो बेचना तो चाहते हैं, लेकिन अपना सरमाया पाकिस्तान के अंदर ले जाने से हेजिटेंट हैं। और यही कुछ सेंटिमेंट हमारे अपनी कम्युनिटी के भी हैं। हम जब आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, तो सब लोग यही कहते हैं कि यार हालात जो हैं इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे लिए वो नहीं है, और अगर हम इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो हमें इसकी क्या गारंटी है कि वहाँ की कोर्ट्स हमें जस्टिस देंगी। हम अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं तो हम कैसा अपना सरमाया वहाँ पे सिक्योर करेंगे, अपनी बात किसके आगे लेके जाएंगे। अब चूंकि हम लोग यूरोप में रहते हैं, सर जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं, तो वी यूजुअली रिलाई ऑन द कोर्ट्स टू डिसाइड आवर इश्यूज। We just don't run to the government all the time to resolve our issues. We have certain platforms and we resolve it through that. And it's resolved comparatively through legal means. So legally जो है वो हमारे लिए चैलेंज है पाकिस्तान में, और उसी को एक सबसे बड़ी हर्डल है। दूसरी हर्डल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मिसट्रस्ट है ऑन द गवर्नमेंट, और हमें जो नज़र आता है गवर्नमेंट की रॉन्ग प्रायोरिटीज़ की, वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैसे इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी जो आपने मुझे कन्वेंशन की बात की, अगर ये बात सही है तो इतना ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, तो ये किसी और जगह भी इन्वेस्ट हो सकता था, किसी और प्रॉपर जगह पे भी हो सकता था। अब ऐसा क्या हो गया है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बुलवाया गया, उनको बिठाया गया, उनसे सब ने मुलाकात की, बात की। हम लोग वही लोग हैं जो अरसे से हैं, 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी बाहर बसते हैं, और अच्छा, when we talk, ठीक है, वो that's understood। जरा ऐसा एक सवाल का जवाब दे दें सर कि ये हमारी एक्सपोर्ट्स, आप यूरोप में बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है कितनी होंगी और इसको बढ़ाने का क्या तरीकाकार है? कोई आपने सोचा होगा कोई एक्सपोर्ट कितनी हो रही है यूरोप के साथ पाकिस्तान की? सर अंदाजा तकरीबन फिगर्स तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट जो है 2022 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा गिनी है यहाँ पे डिमांड। उसकी सबसे बड़ी वजह है कोविड की वजह से इंडिया और बांग्लादेश आउट थे, दे केम इनटू द मार्केट, दे केम बैक, और उन्होंने दोबारा वो जो टेक्सटाइल, हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की, दैट इज़ टेक्सटाइल, और हमारे पास कोई ख़ास एक्सपोर्ट करने को है नहीं। जो था वो हमारी सर्विसेज हैं IT की, उसमें हमने इंटरनेट को स्लो कर करके अभी भी काम हो रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहा है जिस लेवल पे हम समझते हैं कि हो सकता है। $2-3 बिलियन अगर पाकिस्तान दे रहा है तो 20% ले सकता था। हर्डल्स क्या है उस पर मैं आता हूँ, लेकिन जावेद राठौर साहब, मैं आपसे ये पूछ, इंटरनेट स्पीड है, आपने आइडेंटिफाई किया है कि वहां पर
स्टेबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, और फिर इंडिया के और बांग्लादेश के मुकाबले में हम लैकिंग है, हमारी गुड्स उस तरह की आ नहीं रही है, लास्ट मार्केट में चीज अवेलेबल एक नहीं है। मेंशन कर दूं जी शिराज भाई, सॉरी मैं जी ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, सब माजरत चाहता हूँ। लास्ट चीज ये है कि जी आपका सबसे बड़ा इंडिकेटर तो मिसट्रस्ट का यही है कि पिछले 2-3 सालों में रिकॉर्ड नंबर पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, जिनको हम वाकई ब्रेन ड्रेन कहते हैं। जो लोग पाकिस्तान बैठ के काम कर सकते थे, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकते थे, दे हैव गॉन आउट। तो ये एक अचीवमेंट नहीं है पाकिस्तान की मेरे नज़र में। ठीक है, वहाँ पे फॉरेन रिमिटेंसेस आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन हम कब तक इस तरह से मुल्क को सपोर्ट करते रहेंगे? और वो भी आई एम सॉरी टू से बहुत रिस्क है जहाँ पे हम ज़्यादातर अपना ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करते हैं। जी कंटिन्यू। ठीक है। थैंक यू मैं सर। जावेद राठौर साहब से आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं और अपने हाथ साफ करके चले जाते हैं, माँ बाप की जायदादें फरोख्त करके यहाँ से पैसे लेके चले जाते हैं, फिर वो कादर मंदोखेल की बात है कि इनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दो, ये होते कौन पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर करने वाले। ये सारी चीजें होने के बावजूद कम से कम वहां पर जो भी गए हमारे भाई हैं, हम डोंट डिसरिस्पेक्ट टू देम। अगर मैं ठीक होता, मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, मैं भी जाता और वहां कवर करता, कोई सवाल करता, अट्रैक्शन करने की कोशिश करता। अगरचे किसी को टिकट नहीं मिला, अपने अपने टिकट लेके लोग गए हैं। और सफारत खानों की हालत जो है वो खुद फॉरेन ऑफिस ने कल बता दी है कि हमारे फॉरेन मिशन किस तरह चल रहे हैं, और चूंकि वहां की लोकल करेंसी में उन्हें अखराजात करने पड़ते हैं, वो हमारे पास इतने पैसे है नहीं है। लेकिन टिकट तो किसी को नहीं मिला। हो सकता है कुछ लोगों को मिला होगा, लेकिन ना होने से तो कन्वेंशन हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो यूके के मुख्तलिफ शहरों में होना चाहिए था, अमेरिका में होना चाहिए था, यूरोप में होने चाहिए थे, मसाइल का पता चलना चाहिए था, ये ज्यादा बेहतर तरीका था जाए कि मखसूस लोगों को बुलाकर 1500 पाउंड यूरो डॉलर्स के टिकट खरीद कर पाकिस्तान में कन्वेंशन किया गया, तकरीरें सुनाई गई, शो ये किया गया कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे साथ है, कुछ वादे भी किए गए। डू यू थिंक ये एक अच्छी कोशिश है, और आने वाले दिनों में इस तरह के अगर कन्वेंशन मजीद हो तो कौन कौन से हमारे रियल मसाइल हैं जिनको उजागर किया जा सकता है पाकिस्तान से मुतल्लिक, या फिर ओवरसीज में हमारे मसाइल हैं जो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान हमें असिस्ट कर सकता है? शिराज साहब, ये ओवरसीज का जो इशू है, इनके मसाइल हैं, इनके मसाइल के अलावा मैं समझता हूँ कि ओवरसीज जो है पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। वो किस वजह से अहम है? एक तो ये है कि जो रेमिटेंसेस जाते हैं पाकिस्तान जिस वजह से चलता है, अगर रेमिटेंसेस बंद हो जाएं तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके अलावा इस वक्त आपकी जो डिप्लोमेसी है, जैसे आपने जिक्र किया या एहसन साहब भी कह रहे थे कि इनके पास तो इतने अभी फंड्स नहीं रहे कि वो अपनी एम्बेसीज को सपोर्ट कर सकें। तो ये आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये आपके डिप्लोमेट्स भी हैं, आपके सफीर भी हैं। अगर लोग बाहर के मुल्कों में वहाँ वेल सेटल्ड हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके रिलेशंस लोकल पॉलिटिशियंस के साथ ठीक है, तो वो पाकिस्तान के लिए उन रिलेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हुकूमत का रवैया है या जिस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी को ट्रीट किया जा रहा है और उनके बारे में सरकास्टिक किस्म के मुख्तलिफ रिमार्क्स जो है वो पेश किए जा रहे हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया आपने और लोगों का, तो उसके बाद जाहिर है कि हमारी नई जनरेशन तो नहीं जाएगी। हम लोग चूंकि हम वहाँ पैदा हुए हैं, मैं और एहसन साहब वहाँ पैदा हुए हैं, हमारे पेरेंट्स वहाँ, तो हमारा एक लगाव है। लेकिन हमारी जनरेशन आने वाली जो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, जब वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो उसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तानी हुक्मरानों के अंदर थोड़ी सी भी अकल हो, शऊर हो, तो कम से कम इन रिलेशंस को ज्यादा जो है वो मजबूत बनाने के लिए, मरबूत बनाने के लिए वो कुछ इकदाम करें। लेकिन ओवरसीज कन्वेंशन के अंदर इस सिलसिले में मुझे तो कोई चीज नजर नहीं आई, कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई कि जो उन्होंने इस सिलसिले में कोई इकदाम उठाए हुए। ना तो उन्होंने इनको वोट का राइट दिया। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, ना उस बारे में कोई बात हुई। वहाँ पाकिस्तान के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कुछ प्रोग्राम होने चाहिए, यंग जनरेशन के कोई लॉर्ड कुर्बान साहब को वेलकम करने दें। लॉर्ड साहब वेलकम। जरा जावेद राठौर साहब की बात मुकम्मल हो जाए तो मैं आपके पास आता हूँ।
جی ہم جی بھی جاوید ویلکم صاحب کرتے کنٹینیو ہیں پلیز. لاٹ صاحب کو. تو جی کنٹینیو. لاٹ صاحب کو لے لیں, ابھی آپ ان سے بات کر لیں پھر میں کرتا ہوں. اب وہ بیچ میں اچھا لاٹ میں بیچ میں صاحب خلل اندازی نہیں کروں گا. نو آپ کی ذرا نوازی ہے. یہ فرمائیے گا احسن اسلم صاحب بزنس مین ہے, پراگ سے ہیں, یورپ کو بڑا اچھا کور کرتے ہیں. تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اوورسیز میں بسنے والے پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے ایک کنونشن اسلام آباد میں منعقد ہوا ہے. ان کے مسائل پاکستان سے ہیں یا سرمایہ کاری پاکستان میں لے جانے کے لیے کی بات ہوئی ہے. وہاں پر آپ نے سارا اس کو آبزرو بھی کیا ہے. یو آر آلسو اے پارٹ آف اوورسیز پاکستانیوں کے پرابلم جب آتے ہیں تو مجھے بھی کوئی کام پڑتا تو آپ کو کہتا ہوں جو میرے بس میں نہیں ہوتا. تو اوبیسلی بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ جو کنونشن ہوا اس سے کیا ہمارے مسائل جو ہے اس کی طرف کوئی پیش رفت ہے یا نہیں, یا اس کا انعقاد آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور کیا اس ایسے کنونشن منعقد ہونے سے پاکستان میں جو اوورسیز انویسٹر ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرے گا, سرمایہ کاری آئے گی یا نہیں آئے گی؟ شہراز صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا, اور بڑے اچھے آپ کا جو پینل ہے, راٹھور صاحب ہیں, احسن صاحب ہیں, بڑے قابل لوگ ہیں, ان کی اپنی اپنی خدمات ہیں اور ان کی خدمات کو میں سراہتا ہوں. اچھا, یہاں تک کنونشن کی بات ہے تو یہ او پی ایف کا کنونشن تھا, اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے کہا جاتا ہے, جس کا یو کے میں کم از کم میرے خیال میں کوئی اس کی میں نے آج تک نہ برانچ دیکھی ہے آپ پہلے ٹھیک بیٹھے ہوئے تھے, پھر آپ پہلے ٹھیک بیٹھے ہوئے تھے, صحیح پوزیشن پہ آپ ہل گئے ہیں تو پھر آؤٹ آف فوکس ہو رہے ہیں. جی اسی جگہ چلے جائیں جہاں پہلے تھے, یہاں پر. جی تھینک یو, آپ ٹھیک ہے. یہاں پہ رہنے دیں. ٹھیک ہے سر. تو یہ ہے کہ یہاں میں نے کبھی او پی ایف کا نہ کوئی بینر دیکھا ہے, نہ کبھی میں نے یہاں اس کی ممبرشپ کا کوئی ڈرائیو دیکھا ہے, نہ مجھے پتا ہے کہ اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے. نہ ہی برطانیہ میں اس سے پہلے یعنی اب تو شاید افضال بٹی صاحب اور قمر رضا صاحب کا نام سامنے آیا ہے. ممکن ہے کہ میرے شاید اتنا اس میں انوالو نہیں رہا, اس لیے مجھے اس کی خبر نہ ہو, لیکن میں نہیں جانتا کہ اس سے پہلے کوئی مؤثر قسم کے پاکستانی یو کے سے بھی وہاں اس تنظیم میں کوئی رہے ہوں, نہ ہی ممبرشپ ڈرائیو کو یہاں ہوئی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کنونشن ہوا ہے اس میں جہاں تک میری معلومات ہے وہاں ایک بھی برطانیہ کے پارلیمنٹ میں 15 میرا خیال میں پاکستانی اوریجن ایم پیز ہیں, ممبر پارلیمنٹ ہیں, اور 11 آسر لوڈ کے ممبران ہیں. ان میں سے شاید یکا دکا کوئی اپنے خرچ پہ وہاں گیا ہو تو وہ اس نے اٹینڈ کیا ہو, نہ ہی تو یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں یا یعنی کمیونٹی کا اعلیٰ سطح پہ جو نمائندگی کرتے ہیں, جو عوام کے مسائل سے خوبی واقف ہیں, ان میں سے کسی کو یعنی زحمت دی گئی ہو. ہاں مجھے کہا گیا, آئی ہیو ٹو سے کہ میں لاسٹ منٹ پر مجھے بہت کہا گیا جی کہ آپ چلیں, لیکن یہ کہ جب میں نے دوسرے ایم پیز وغیرہ دوستوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ کوئی بھی نہیں جا رہا. تو ایک دو کے علاوہ جن کا اپنا پروگرام تھا پاکستان جانے کا چلیں, وہ وہاں مجھے پتہ چلا ہے کہ شاید واجد صاحب چلے گئے ہیں یا اکا دکا کو اور. تو بہرحال یہ دوسرا یہ ہے کہ وہاں جتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوا ہے اس میں کہا عام طور پر یہ جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ یو کے اپنے پاکستان سے باہر سب سے بڑا ڈایاسپورا اگر ہے تو شاید اگر سب سے بڑا نہیں ہو تو کم از کم بڑے ڈایاسپوراز میں سے یو کے کا ڈایاسپورا ہے. تو یو کے میں اس حاضری میں جتنے وہ سینکڑوں لوگ وہاں گئے ہوئے تھے, میں آج ہی پوچھ رہا تھا کسی سے, کوئی 50-60 لوگ یو کے سے وہاں موجود تھے ہماری کمیونٹی سے, جن میں کچھ تو ویسے ہی اپنی چھٹیاں منانے وہاں گئے ہوئے تھے تو وہاں اس میں حاضر ہو گئے, اور کچھ جو ہے وہ حاضری لگوانے وہاں چلے گئے فوٹو کھنچوانے کے لیے, یا ادروائز یعنی اٹ واز اے گڈ گیدرنگ. آئی ہیو ٹو سے کہ اچھا ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں, ڈسکس ہوتا ہے. لیکن میں جو چیز کہنے والا تھا اور جو میں نے جوائن کیا آپ کو, تو جاوید راٹھور صاحب بالکل وہ چیز کہہ رہے تھے جو میرا خیال تھا کہ کم از کم یعنی میں بھی اس بات پہ یعنی کروں گا, وہ یہ
کہ آپ کی جو نئی پود ہے یہاں پہ دیکھیے، یہاں یو کے میں کم از کم یہ یہاں تیسری چوتھی جو ہے وہ پود جوان ہو رہی ہے، اور یہ جتنے لوگ اس کانفرنس میں بلوائے گئے ہیں یا گئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے ایک بھی بیرون ملک پیدا ہوا جوان ہوا بندہ ہوا ہو، یا ممکن ہے اگر یعنی ایک نہیں کہا جا سکتا، ممکن ہے کوئی چند ہوئے ہوں، لیکن ادروائز آپ کو یہ خیال یہ رکھنا ہے کہ راٹھور صاحب ہوں، میں ہوں، احسن صاحب ہوں، اور دوسرے لوگ ہوں آپ کی طرح جو وہاں اس دھرتی میں پیدا ہوئے اور جوان ہوئے اور یہاں آئے، یا کم از کم جوان تو ہم یہاں ہوئے لیکن پیدا وہاں ہوئے، اس نسبت سے ہماری اس ملک سے ایک نسبت ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری وہاں ہے، لیکن یہ ہماری جو بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی وہاں نمائندگی بڑی ضروری تھی، اور ان کے متعلق اس کانفرنس میں جو کچھ میں نے سنا ہے، ایک لفظ بھی میں نے ان کے لیے نہیں سنا ہے کہ ان کو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ رکھنے کے لیے کیا یعنی تجویزیں وہاں ڈسکس ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں میں نے سنا ہے کہ بات چلی ہے کہ جی یعنی اوورسیز والوں کی وہاں پارلیمنٹ میں سیٹیں بڑھائی جائیں اور ان کو وہاں نمائندگی مزید دی جائے۔ اس کے لیے میری شنید میں آیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز سے کہا گیا ہے کہ بڑی پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے وہاں یعنی جو ہیں نمائندے وہ مقرر کریں، یعنی پرپورشنلی ان پارٹیوں کو وہاں نمائندگی دی جائے گی کہ بیرون ملک یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ ممبر بنائیں گے، وہ ایڈجسٹمنٹ پارٹیوں کی ہو جائے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ جس 60-70% پاپولیشن کی میں ذکر کر رہا ہوں، جو خاص کر کے برطانیہ میں جو پیدا ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، ان کا تو ان پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہاں نمائندے ہوں گے بھی تو ان کی نمائندگی تو نہیں کر رہے ہوں گے وہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو سیریسلی یہ سوچنا ہوگا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے کنیکٹ کیا جائے، وہ یہ کیسے ممکن ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہمارے گرینڈ چلڈرن جو ہیں وہ چھٹیاں منانے کے لیے، ہم تو ہر چھٹی جو ہے وہ پاکستان جا کے منایا کرتے تھے۔ یہ تو پاکستان سے کی بجائے موروکو، دبئی آگے پیچھے چلے جاتے ہیں، ترکی چلے جاتے ہیں، ملیشیا تک چلے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کم جاتے ہیں۔ اب کاروبار کے اعتبار سے بھی، انویسٹمنٹ کے اعتبار سے بھی، جہاں ہماری یہ خواہش ہوتی تھی، چاہے کسی نے پلاٹ بنایا، کسی نے مکان چڑھایا، کسی نے کوئی اور چھوٹا موٹا کاروبار کیا، وہاں انویسٹمنٹ کی، وہاں یہ جو لوگ ہیں یہ انویسٹمنٹ کہیں اور ضرور کرتے ہوں گے، لیکن یہ کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا ان کا وہ نہیں ہے۔ صحیح لال صاحب، ویری گڈ۔ جی ہم نے آپ کی پکچر لگا دی ہے، آپ ہولڈ پہ رہے ایک منٹ۔ جاوید راٹھور صاحب کو مجھے بیچ میں لانے دیں، پھر میں نے آپ سے میر پور انٹرنیشنل ایئرپورٹ جس کے آپ فوکل پرسن ہیں اس پہ میں بات کروں گا۔ جاوید راٹھور صاحب، ویسے وداؤٹ اس کو ڈسکس کریں زیادہ، اوورسیز کا کنونشن ہے، امریکہ میں پاکستانیوں کے مسائل کیا ہیں جو حکومت پاکستان ہمارے لیے کچھ کر سکتی ہے، یا پاکستان میں امریکن جو پاکستانی ہیں وہاں ان کے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک امریکہ میں پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے حکومت کر سکتی ہے، کیا کر سکتی ہے، وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کا ملک سٹرانگ ہو، آپ کے ملک کا امیج ہو، آپ کی اکانومی سٹرانگ ہو، تو آپ کے لوگوں کو باہر کی دنیا کے لوگ عزت دیں گے، آپ کے پاسپورٹ کی قدر کریں گے۔ وہ تو صورتحال ہے نہیں ہے۔ تو باقی یہاں کے لوگوں کے تو مسائل جو ہے وہ پاکستان سے متعلق یہ ہیں کہ پاکستان میں جا کر جب کبھی وہ انویسٹ کرتے ہیں تو ان کی پراپرٹیز کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، ان کی جائیدادوں کے مسئلے ہیں، وہاں کورٹس وقت پہ فیصلہ نہیں کرتی، تو ان کے مسائل پاکستان سے متعلق ہیں اور وہ بڑے عرصے سے ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو حل کرنا ہوتے ہیں وہاں پہ جوڈیشری نے کرنا ہوتے ہیں، لیکن جب جوڈیشری کے اندر بھی کرپشن ہو، نیپوٹزم ہو، تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت جو امریکہ میں پاکستانی ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے کچھ کر سکتی ہے۔ البتہ پاکستانی جو امریکہ میں، وہ ضرور پاکستان کے لیے ہیلپ کر سکتے ہیں، مددگار ثابت ہو سکتے ہیں لابنگ کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کیا جائے، اور کانفیڈنس تبھی پیدا ہوگا جب ملک کے اندر رول آف لا ہوگا، جوڈیشری آزاد ہوگی، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی۔ وہاں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے، جوڈیشری بھی آزاد نہیں ہے، تو ایسے حالات میں کیسے لوگ انویسٹ کریں گے؟ جیسے آپ دیکھیں نا، یہ آپ بات کر رہے تھے، میں بھی اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا،
جو اوورسیز کنونشن تھا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, آپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ کنونشن اوورسیز پاکستانیز کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوا یا پاکستان کو اوورسیز پاکستانیز کے ذریعے فائدہ پہنچانے کے لیے ہوا؟ میرا نہیں خیال کہ ان دو میں سے کوئی ایک بھی مقصد تھا. میرے خیال میں یہ مقصد صرف یہی تھا کہ حکومت یہ شو کرنا چاہ رہی تھی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. بھئی یہ کنونشن کرنے سے یا بیانات دینے سے, تقریریں کرنے سے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. لوگ آپ کے ایکشنز کی وجہ سے, آپ کے کردار کی وجہ سے, آپ کی پروگرس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوں گے, جو اس وقت زیرو نظر آ رہی ہے مجھے. صحیح. اپنا احسن صاحب, یورپ سے متعلق پاکستانیوں کے مسائل کیا ہیں؟ جی احسن اسلم, آواز, جی آواز نہیں آ رہی. آواز معذرت چاہتا ہوں جی, میں جی نے جی مائک سوئچ آف کیا ہوا تھا, اب آپ کو میری آواز آ جی رہی ہے. سر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایک تو موبیلٹی کا ہے, ایکسیس ویزا. ہمارے بہت سے پاکستانی لوگوں کو اپنی فیملیز کے لیے یا ورک کے لیے ویزوں کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑی پاکستان میں اس وقت. جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو سٹرگل کرنا پڑا ہے ویزا لینے کے لیے, بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کچھ عرصہ ہو گیا ہے, کوئی نئی خبر نہیں ہے, لیکن اگر آپ پاکستانی کوئی بزنس مین یہاں پہ بزنس کھول بھی لے اور اس کے پاس اگر یہاں پہ کسی بھی قسم کی ریزیڈنسی نہیں ہے, لانگ ٹرم شارٹ ٹرم, تو وہ یہاں پہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی کمپنی, اگر تو ان کے جو ٹھیک. میجر شیئر ہولڈر ہے وہ پاکستانی ہے, وچ از اے ویری بگ ہٹ ٹو اینی بزنس ایکسپینشن پلان آف اینی پاکستانی فرام دیئر. ہم چونکہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, ٹریڈ میں بھی ہیں, تو ہمارے بہت سے کلائنٹس اور ہمارے بہت سے دوست جنہوں نے اپنی کمپنی یہاں پہ اسٹیبلش کی, وہ بعد میں اپنے بزنس اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکے. یہ ایک ایشو ہے. دوسرا ایشو ہمارے یہاں پہ منی موومنٹ کا ہے. پاکستان سے یہاں پہ منی لے کے آنا, بزنس کرنا پاکستان سے بہت ہمارے لوگوں کے لیے چیلنج ہے. جاب لینا, ہمارے بہت سے ملکوں میں پاکستانی جو ہیں وہ ان کو ورک پرمٹ کے اوپر بین ہے, وہ ورک پرمٹ کے اوپر کام نہیں کر سکتے. اس کو ہماری گورنمنٹ کو دیکھنا ہے سیریسلی. جو جینوئن ایشوز ہیں ہمارے, ہم لوگ زیادہ ریلائی کرتے ہیں ورک فورس مڈل ایسٹ کو بھجوانا. تو یورپ میں آپ کو سب کو اندازہ ہے کہ یہاں پہ جو اسکل لیبر ہے اس کی بہت شدید کمی ہے ہر جگہ پہ. یورپ کے اندر تو شدید ٹرک ڈرائیورز ہیں, ویلڈرز ہیں, مشین ہیں, لفٹرز ہیں, یو نیم اٹ, دیر آر مینی جابس وچ آر اوپن اینڈ دے کین ناٹ بی فلڈ. اور ہمارے پاکستان سے کوئی ایسا ابھی تک تو سالڈلی کوئی ایسی ایفرٹ مجھے نظر نہیں آئی جو اس کو ایڈریس کر سکے, جس میں جاب کریشن کر سکیں, اس چیز صحیح. کو انیبل کر لاٹ رہے ہیں کہ صاحب, لوگ صحیح, انلیگلی پلیز یورپ کے کنٹینیو. اندر داخل ہو, جو کہ پاکستان کے امیج کے لیے بہت برا ہے. سوری. اسٹوڈنٹس وغیرہ کے کیا ایشوز ہیں؟ اسٹوڈنٹس کے ایشوز سر, اسٹوڈنٹس کے ایز سچ کوئی ایشوز نہیں ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں, ان کا ایمبیسی سے اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا یورپ میں. اور زیادہ تر جو ہے یونیورسٹیز ہی ہیں جو ان کے ویزاز اور پروسیس بھی کرواتی ہے. صرف اپوائنٹمنٹس کا ہمارے پاکستانیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے تمام ملکوں کے لیے, کہ پاکستان سے ان کو ایون ویزا اپلائی کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹس نہیں ملتی. تو یہ ہمارا ایک میجر کنسرن ہے اور ایک میجر ایشو اس وقت فیس ہو رہا ہے. لیٹس موو آن ٹو لارڈ قربان صاحب. لارڈ صاحب, یہ میرپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ تو ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں, اور بہرحال ہمارا بھی کئی نام ہوگا کئی داستانوں میں, ہم تو کریڈٹ نہیں لینا چاہتے, لیکن آپ کا بڑا کریڈٹ ہے کہ آپ نے اس ایشو کو وزیر خارجہ کے ساتھ اٹھایا, آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اٹھایا, پھر اوورسیز میں بہت سارے لوگ ہم دونوں کے خلاف بھی ہو گئے کہ شاید ان کی کوٹھیاں جو ہیں وہ میرپور میں ایئرپورٹ بن گیا تو آ جائیں گے, اور وہ مخالفت بھی کرتے رہے. لیکن اعلان تو ہو گیا, اور اس کو ذرا اس کنونشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, کنونشن سے پہلے ہی یہ چیزیں ہو گئی تھی. تو آپ کو ایک تو مبارک ہو, کہیں نہ کہیں ہماری آواز بار پہنچی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایئرپورٹ واقعی بنے گا یا ہمیں لولی پاپ یا گونگلوں سے مٹی ہٹانے والی بات ہے؟ شراز صاحب, ایئرپورٹ کا جو مطالبہ ہے یہ نہ ہی نیا ہے, نہ ہی میں نے اس کی کوئی آغاز کیا ہے اس کمپین کا. میں پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کہ مرحوم کے ایچ خورشید صاحب ایک زمانے میں 1980s میں یہاں یو کے آئے, اور ان کا انٹرویو تھا کہ یہاں مجھے لابنگ کی گئی ہے برٹش کشمیریوں کی طرف سے کہ میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام ضروری ہے. اس کے بعد
مسلم کانفرنس کی حکومت کے زمانے میں بھی ایک بار بڑا زور شور سے اعلان ہوا کہ بھی یہاں میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا. پھر پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جب ایک بار سلطان محمود صاحب وزیر اعظم تھے اس زمانے میں، ایک بار جب مجید صاحب وزیر اعظم تھے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعلان بھی ایک اور اعلان ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کتنا ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا جی فیزیبلٹی اسٹڈی. اب میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی یہاں بغلیں بجانے یا مطلب کہ یہاں شادیانے بجانے کا کوئی ٹائم ہے کہ خوشی مناتے پھریں جی، جشن مناتے پھریں کہ جی پتہ نہیں اعلان ہو گیا. اعلان تو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان پر عمل درآمد جو ہے وہ جب ہوگا تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اب کی بار جو تھوڑا سا مختلف طریقہ ہوا ہے کمپین کا، وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے ایم پیز سے بات کی ہے، اور 20 کے قریب آپ کو پتہ ہے کہ ممبران پارلیمنٹ میں جنہوں نے خط لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان کو کہ وہاں ایئرپورٹ ضروری ہے، اور 50 کے قریب ایسے ہیں ان ٹوٹل جنہوں نے اس کی حمایت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پریشر بھی ہے، اور ہوپ فلی یہ پریشر جو ہے یہ کام کرے گا اور آزاد میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا. لیکن ابھی تو فیزیبلٹی اسٹڈی کی بات ہوئی ہے. فیزیبلٹی اسٹڈی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اگر دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر جو ایئرپورٹ مانگ رہے ہیں ان کا تقاضا کیا ہے. اگر ہم نے وہی راولہ کوٹ اور مظفر آباد والا چھوٹا سا ایئرپورٹ دینا ہے تو وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ if you fail to plan you plan to fail. اگر آپ نے پلاننگ ہی میں غلطی کر دی ہے تو وہ تو اس نے تو فیل ہونا ہی ہونا ہے. وہاں یعنی چھوٹا سا ایئرپورٹ بنا کر کے آپ لوکل جو ہے وہ پیسنجر تو وہاں اٹریکٹ کر سکیں گے، لیکن انٹرنیشنل پیسنجر جو ہے وہ آپ وہاں اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے. اور یو کے میں بسنے والے پاکستانی جو ہیں، کم از کم میں ان کی بات کرتا ہوں، یہ جن کا تعلق اس ریجن سے ہے، جن سے زیادہ میری یعنی اسلام دعا رہتی ہے، ان کا یہ مطالبہ بڑے زمانے سے ہے کہ ہمیں یہاں سے ڈائریکٹ میرپور کے لیے فلائٹیں ہونی چاہیے. اور پھر وہ بھی یہ نہیں کہ آپ خانہ پوری کریں اور وہاں منگلا میں بنا دیں یا دینے کے قریب جو فوجی ایئر بیس ہے اس کو، مجھے اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ فوجی ایئر بیس وہاں ہے ایک چھوٹی سی دینے اور اپنے منگلا کے درمیان، وہاں اسی کو بنا دیتے ہیں. اب بھائی ہم نے خانہ پوری نہیں کرانی ہے. بات یہ ہے کہ اگر وہاں بنائیں گے تو ممکن ہے جیرم والوں کو یا گجرات والوں کو یا منگلا والوں کو تو یا میرپور کے اس حصے میں جو رہنے والے ہیں ان کو تو فائدہ ہو جائے گا. لیکن جو لوگ میرپور کے تحصیل ڈڈیال یا اوپر یعنی کوٹلی میں رہتے ہیں، جن کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یو کے میں ہے، اور جن کو میرپور یا کوٹلی شہر پہنچنے تک گھنٹہ لگ جاتا ہے، ہماری سڑکوں کی بڑی بری حالت ہے وہاں پہ، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا اٹ ہیز ٹو بی ان سم سینٹرل پوزیشن، اور اکنامکلی وائبلٹی بھی دیکھنی پڑے گی. میں بہت ساری چیزیں جو ہیں آئی ول فیڈ ان، میں کوشش کروں گا کہ اس فیزیبلٹی اسٹڈی میں خود بھی اپنا میں یعنی خط لکھ کر کے اپنی تجاویز جو ہے ان کو دوں گا. لیکن آئی ہوپ کہ فیزیبلٹی اسٹڈی ایک مثبت یعنی ثابت ہوگی اور وہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ بنے گا. میں نے تو ایک تجویز دی بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا ایریا موجود ہے جو گورنمنٹ کا اونڈ ایریا ہے، آپ کو ایکوائر کرنے کے لیے ایک سنگل پینی بھی خرچ نہیں کرنی پڑے گی. صرف اس کو نہ ہی وہ کو پہاڑی علاقہ ہے، نہ تیسرا منگلا جھیل کے کنارے وہاں علاقہ ہے. لیکن میں آپ کا یہ سوال ہے اس کا میں مختصر یہ کہ میں پر امید ہوں کہ میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ اب انشاءاللہ بنے گا. مطالبہ جائز ہے، اور جن لوگوں نے آپ کو فوکل پرسن بنایا ہے اوورسیز پاکستانیوں نے، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ موومنٹ کورونا کے دور میں ہم نے چلائی ہے. پہلے بھی اسکندر ایاز صاحب نے برمنگھم میں اعلان کیا تھا، مشرف کا دور تھا، لارڈ نذیر صاحب بھی اس میں شامل تھے، لیکن بنا نہیں تھا. بالکل. لیکن یہ کہ ابھی جس نیج پہ پہنچ گیا، ہماری ملاقات ہوئی تھی پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل صاحب سے، میں اور آپ اس وفد میں شامل تھا. آئی واز دی اونلی جرنلسٹ کہ ہم نے یہ ایکسکلوزیو دی تھی کہ اس پر بات چیت شروع ہو گئی ہے اور یہ ہوگا. تو اینی وے لار صاحب، جو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ہیں اس میں کچھ چیزیں میں نے آپ لوگوں کی گفتگو سے انالائز کی ہیں جو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے لار صاحب کے وہاں پر ڈیموکریسی کو ہونا چاہیے،
اور ڈیموکریسی اگر ہوگی, سیاسی حکومت ہوگی جس کا عوام سے رابطہ ہوگا, تو اوبیسلی پاکستانیوں کا, انویسٹرز کا اعتماد بڑھ جائے گا, اور یہ گارنٹی ہو کہ جو بھی حکومت آئے ریزلٹس کے نتیجے میں عوام کی حکومت ہو, نمائندہ حکومت ہو, وہ 5 سال مکمل کرے. پاکستان میں اگر اب انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں تو پھر انویسٹر یہ دیکھے گا کہ جو ابھی موجودہ سیٹ اپ ہے یہ کتنا عرصہ چلے گا اور اس کا عوام سے کتنا رابطہ ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا تھا. وہ اب معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے, اور چودھری عارف ایڈوکیٹ میرے دوست ہیں, سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں, وہ اس کیس میں وکیل ہیں, اور وہ عدالت ان کو ٹائم ہی نہیں دے رہی ہے کہ اس مقدمے کو سنیں. چونکہ عمران خان صاحب کے دور میں وہ اس پر کافی پروگریس ہو گئی تھی, لیکن انہوں نے وہ مقدمے کو ٹھپ کر دیا اور وہ آگے چل ہی نہیں رہی, عدالت میں مسئلہ نہیں چل رہا. تیسری بات تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اگر آپ لارڈ ہیں ہاؤس آف لارڈ کے, آپ کے پاس گرین پاسپورٹ بھی ہے, نادرا کارڈ بھی ہے, آپ کے پاس گرین پاسپورٹ برٹش بھی ہے, یا ریڈ ہے, پہلے ریڈ ہوتا تھا, برٹش ہے. آپ کو کسی نے کہا کہ آپ لارڈ بنیں گے, آپ ایم پی کا 3 دفعہ آپ نے الیکشن لڑا کہ آپ وہ پاکستانی جو آپ کی نیشنلٹی ہے وہ سرنڈر کر دیں تب بھی آپ لارڈ بنیں گے, تو وہ شک بھی کم از کم ختم ہونی چاہیے. جو چوتھی بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پاکستان میں اسٹیکس اسی وقت ہو سکتی ہیں جیسے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہاں کے جو بچے ہیں, نوجوان نسل ہے, وہ وہاں پر جائے اور وہاں ایسی معاملات کیے جائیں, ٹورسٹ اٹریکشن کی جائے, وہاں سیفٹی ہو, دہشت گردی نہ ہو, یہ چیزیں نہ ہو, اور اس کے بعد اس وجہ سے وہ جو آئندہ والی نسل ہے, ہم تو جاتے رہیں گے, تھوڑا بہت ہمارا لنک ہے لیکن وہ لنک کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں باقی سب دکھا کے بھی کی باتیں. لاڈ صاحب, اینی تھنگ ایلس ٹو ایڈ ان ٹرمز آف جو مطالبات ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے؟ دیکھیے جی, وہاں ان ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے بات چلی تھی نا, ہاں ہمیں کنجوسیو انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ وہاں آتے جاتے رہیں اور وہاں سے ان کا رابطہ جو ہے وہ اسی طرح قائم رکھے جس طرح کہ ہمارا ہے. اس سے جڑے بہت سارے اور مسائل بھی ہیں جن کا احاطہ یعنی اس 1-2 منٹ کی گفتگو میں ایک بہت کی طرف تو آپ نے اشارہ کر بھی دیا ہے, اور بہت اور بھی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں ڈیموکریسی کا جہاں تک تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ڈیموکریٹ مائی سیلف, ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا جو ہے وہاں بول بالا ہو. وہاں جمہوری ملک پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ہے, اس کو جمہوریت صحیح معنی میں ملنی چاہیے. لیکن ایک چیز جو میں اپنے طور پر, آپ کو پتا ہے کہ میرا بڑا پرانا ایک موقف ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں جو بھی حکمران ہوں گے, دیکھیے نا, ہم نے وہاں مارشل لا لگے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم نے ڈیل کیا ہے. ایز اے برٹش پارلیمنٹیرین میرا تعلق جو ہے وہ پاکستان اور برطانیہ کے معاملات جو ہیں ان کو لیکن جمہوریت کے لیے تو آپ جمہوری پروسیس سے آئے ہیں, تو جمہوریت کے لیے تو آپ آواز اٹھاتے ہیں. لال صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ میں نے بڑا ریلیویٹنگ کوسچن احسن اسلم کے لیے رکھا ہے. یہ بڑا مشکل آدمی ہے جس کو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ اے ہولڈ ہم. یہ جو آخری 2-3 منٹ ہے, احسن صاحب اگر آپ مجھے بتا دیں, یہ جو جنگ ٹریڈ وار شروع ہو گئی ہے, یورپ کی کوئی ڈیل ہو جائے گی امریکہ کے ساتھ؟ چونکہ 90 ڈیز کا 10% تو ہمیں دینا ہی دینا ہے, کوئی ڈیل بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, کل ہی ہماری یہاں پہ انٹرنل ڈسکشن بھی ہوئی ہے اور ایک ہمارا سیمینار بھی تھا جس کو ایڈریس کر رہے ہیں یورپینس آلریڈی. تو اگر تو آپ اوور آل دیکھیں تو ایز سچ کو اتنا بڑا افیکٹ اوور آل یورپ کی اکانومی کو نہیں ہوگا. کچھ آٹوموٹیو انڈسٹری ہے جس کے اوپر کافی اثر پڑے گا تھوڑا سا, لیکن یورپ ایک امیر ایریا ہے اور ان کے پاس آلریڈی ایک بیک اپ پلان ہوتا ہے خاص طور پہ ریزروس کے لیے. تو جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی فیس کیا تھا, تھوڑی سی اس وقت جو ٹرمپ کی جو ٹیرفس ہیں انہوں نے انسرٹینٹی کچھ زیادہ کریٹ کر دی ہے جو کہ پہلے ان کو دیکھنے میں نہیں آئی. تو یہ اس کو سمجھنے اس سے فرق پڑا ہے, اس سے فرق پڑا ہے بزنس وغیرہ میں یا نہیں پڑا ہے؟ پڑے گا کچھ انڈسٹری. اچھا, سوال میرا بڑا پیٹرن ہے, فوکس ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ 90 ڈیز فریز ہوا ہے, تو یہ کیا نیگوسیشن ابھی ہو رہی ہے یورپین یونین کی امریکن ایڈمنسٹریشن سے کہ اس میں کوئی کمی کریں, یا یہ کچھ نہ کچھ اس میں کیا ہوگا؟ شیراز بھائی کہ ویسے بھی جو ٹریڈ پہلے جو ٹیرفس تھے جو ٹرمپ صاحب
جو کہہ رہے ہیں کہ جی ان ایون ٹریڈ بیلنس ہے ہیئر اینڈ دیئر، تو جو انالیسس پیش کیا گیا وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کبھی بھی ان ایون نہیں رہا، وی ور آلویز ایٹ دا بیلنسنگ ایکٹ. تو لیکن ابھی بھی ٹرمپ اور یورپ کی آپس میں ڈیل ہو جائے گی ٹیرفس کے اوپر. اٹ ہیز ٹو بی، کیونکہ ٹرمپ کو چائنا کے اگینسٹ الائز چاہیے اور یورپ از اے نیچرل الائی آف ٹرمپ. میرا خیال ہے انہوں نے جو، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو 90 days کا ٹرمپ نے کوشن دیا ہے دیٹ واز مینلی ٹو آئسولیٹ چائنا، کہ چائنا کے اوپر سب سے زیادہ ٹیرفس لگا کے اس نے باقی لوگوں کو ٹھیک ہے ریلیف ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے سر، آج جواب آ گیا. جاوید راٹھور صاحب، کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چین کے ساتھ کوئی ڈیل بنانے میں کامیاب ہوں گے کہ یہ اسٹینڈ اسٹل ہی رہے گی چیزیں؟ میرا خیال ہے یہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے یہ بلنگ کر کے کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ چائنا ایکسیپٹ کرے گا. چائنا نے کلیئرلی کہا ہے کہ آپ بلنگ کر رہے ہیں اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے آپ کہیں کہ آپ زبردستی ڈیل بنائیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا، بزنس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے اور دوسرے کی رسپیکٹ تکریم کے ساتھ ہوتا ہے. ٹرمپ تو یونیلیٹرلی سارے ڈیسیژن لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کون ایکسیپٹ کرے گا اس کو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ نیگوسیشن جو ہے وہ ہوں گی، ضرور ہوں گی، لیکن جس طرح سے یہ ٹرمپ چاہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کے اقدامات سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ امریکن اکانومی کو ہوگا اور امریکن کنزیومر کو ہوگا. لوگ سفر کریں گے، چونکہ باہر سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ظاہر ہے مہنگی ہوں گی، تو سفر تو لوگ کریں گے نا، ٹرمپ تو نہیں کریں گے. تو کوئی مظاہرے وغیرہ ہو رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، یا لوگ میں کو غم و غصہ جی پایا کافی جاتا ہے جنہوں نے مظاہرے ووٹ ہوئے چھوڑ دیا تھا؟ کافی مظاہرے ہوئے ہیں، پورے ملک میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور ملک کے اندر بھی ایک انسرٹینٹی کریٹ ہو رہی ہے، اور لوگ تو امپیچمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آئندہ جو الیکشنز ہوں گے اگلے سال، تو اگر ایسے ہی حالات رہے تو لگتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹس جیت جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ ایک لیم ڈک پریزیڈنٹ بن جائیں گے. تو یہ کوشش کر رہے ہیں جلدی میں کہ اس سے پہلے جو ہے یہ کچھ کر لیں. تو یہ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے، بڑا مشکل ہے. ابھی جوڈیشری کے ساتھ بھی ان کا جو ہے وہ پھڈا چل رہا ہے، تو جوڈیشری بھی ان کے اقدامات کو جو ہے وہ انڈورس نہیں کر رہی ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے اپنی مرضی سے تھینک یو کرنا چاہتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل سے ابو ہو کے کرنا چاہتے ہیں. Thank you very much, Javed Rathod sahab. You look very good and your analysis is always welcome and unbiased. Lord Qurban sahab کا بہت شکریہ، احسن اسلم صاحب کا بہت شکریہ، شعیب شاہین صاحب پی ٹی آئی کے لیڈنگ مرکزی رہنما ہے، انہوں نے ارلیان گفتگو کی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں اور پاکستان کے حالات کے بارے میں. دیکھنے سننے والوں سب کا بہت بہت شکریہ. میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں ایشوز ہائی لائٹ ہوں وہاں پر ہم حق سچ کے لیے کوشش کریں کہ آواز لوگوں تک پہنچے. ہم یہی کر سکتے ہیں اور یہی میری کوشش رہتی ہے. اپنی فیڈ بیک سے ضرور مطلع کیجیے گا. آپ اگر یہ پروگرام یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ نیچے کمنٹس میں لکھ دے دیں گے، اور کبھی کبھی لکھ بھی دیں، اور کبھی کبھی وہ کمنٹس میں دیکھ کر اگلے پروگرام میں مینشن بھی کر سکتا ہوں کہ یہ کمنٹس آئے ہیں اور اس میں کیا مطالبات ہیں، خاص کر کے